ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پا جانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں آپ سماعت فرماتے ہیں نماز کے حوالے سے کوئی فضیلت، نماز نہ پڑھنے کے حوالے سے کوئی وعید کیا دی جائے گی، اس حوالے سے آپ سماعت کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے فرض نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو یہ کامیاب ٹھہرے گا، کامران ٹھہرے گا، اور اگر نماز درست نہ ہوئی تو یہ خائب و خاسر ہوگا، ناکام ہوگا، نامراد ہوگا۔ یقیناً پھر نماز کا درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نماز قبول نہ ہوئی تو انسان کو کل بروز قیامت خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ اور نماز درست کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم نماز کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے، خشوع و خضوع سے پڑھیں گے، اس کے ارکان کو نہایت اطمینان کے ساتھ، تسلی کے ساتھ ادا کریں گے، اور جو پڑھنا ہے اس میں جو قرات کرنی ہے، جو تسبیحات ہوتی ہیں، جو ذکر اذکار ہوتا ہے، اسے بھی ہم تسلی کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے جو مخارج ہیں ان کا بھی خیال رکھیں گے، تو پھر نماز درست طریقے سے ہم ادا کر سکیں گے۔ ایک حدیث مبارک آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد شریف کے ایک گوشے میں آپ تشریف فرما تھے۔ اس دوران ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر سلام کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، وَعَلَيْكَ فَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس کا جواب دیا، وَعَلَيْكَ، یعنی تم پر بھی سلامتی ہو۔ پھر فرمانے لگے فَرْجِعْ، یعنی لوٹ جا اور جا کے تو نماز پڑھ۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، واپس لوٹ گیا اور جا کر دوبارہ نماز اس نے پڑھ لی۔ دوبارہ نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، پھر سلام کہتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواباً ارشاد فرماتے ہیں، وَعَلَيْكَ فَرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ بَعْدُ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی بھی تو نے نماز نہیں پڑھی، یعنی اس کے سلام کا جواب بھی دے دیا اور ساتھ میں یہ بھی واضح کر دیا
کہ تو نے ابھی نماز ادا نہیں کی، گویا نماز میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے اس کی نماز ابھی درست ہوئی نہیں۔ یہ پھر واپس چلے گئے، جا کر دوبارہ نماز پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ یہی بات ارشاد فرمائی کہ فرجع فصلی فإنک لم تصلی بعد، تو کہنے لگے فعلمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، مجھے نماز کا طریقہ سکھا دیجئے، مجھے تعلیم فرمائیے کہ میں کیسے نماز ادا کروں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قمت الی الصلاۃ، فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو بہترین وضو کر، یعنی اچھے انداز سے تسلی کے ساتھ وضو کر۔ وضو کرنے کے بعد پھر آ کے استقبال قبلہ کر، تکبیر کہہ اور قرات کر، جو تجھے قرآن میں میسر آ جائے اتنا تو پڑھ۔ پھر فرمایا رکوع کر حتیٰ کہ تو رکوع میں اطمینان حاصل کر لے، ثم ارفع حتیٰ تطمئن قائما، پھر فرمایا کہ تو رکوع سے کھڑا ہو یعنی قومے میں چلا جا یہاں تک کہ تو اطمینان کے ساتھ قیام کر لے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ تو سجدہ کر یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لے، پھر سجدے سے سر اٹھا یہاں تک کہ بیٹھنے کی جو درست حالت ہے وہ تجھے مل جائے اور اطمینان ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح اپنی تمام کی تمام نماز کو ادا کر۔ پھر اس طرح وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جاتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصلاح فرمائی تھی اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز کو درست طریقے سے ادا کریں گے تو کامیابی ہوگی، کامرانی ہوگی، کل بروز قیامت سرخرو ہو جائیں گے، اور ہماری یہ جو نمازیں اس دنیا میں پڑھی ہوئی ہیں یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں مقبول ٹھہریں گے۔ ورنہ تو پھر نماز میں چوری ہے، جی ہاں نماز میں بھی چوری ہوتی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، سب میں برا چور وہ ہے جو اپنی نماز سے چراتا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حیران ہو گئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کیسے چراتا ہے؟ یعنی عام چوریاں تو سمجھ میں آتی ہیں کہ کسی کے گھر میں داخل ہو گیا، کسی کی دکان میں داخل ہو گیا اور وہاں سے مال چرا کر چلا گیا، یہ تو چوریاں ہوتی ہیں، لیکن نماز میں چوری، وہ کون سا مال ہے جو نماز میں اٹھایا جائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع اور اس کے سجود پورے ادا نہیں کرتا، یعنی جو شخص پورے ادا نہیں کرتا، اطمینان نہیں ہو جاتا، وہ گویا کہ نماز میں چوری کر رہا ہے۔ حضرت امام مالک اور امام احمد نعمان بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حدود نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا، شرابی اور بدکار اور چور کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تین لوگوں کا ذکر کیا، ایک شرابی، ایک بدکار اور تیسرا بندہ وہ ہے جو چوری کرنے والا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان سے پوچھا کہ ان تینوں کے حوالے سے تمہارا کیا خیال ہے؟ سب نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ارشاد فرمانے لگے، یہ تینوں بہت بری چیزیں ہیں اور ان میں سزا ہے، اور سب میں بری چوری وہ ہے کہ جو اپنی نماز سے چرائے۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کیسے چرائے گا؟ یعنی حیرانگی کے عالم میں استفسار کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور نماز میں کیسے چرائے گا؟ تو فرمایا یوں کہ رکوع اور اس کے جو سجدے ہیں یہ انہیں کامل طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ میرے چینل کے ناظرین یاد رکھیے، جو شخص اپنی نماز میں رکوع و سجود کے درمیان پیٹھ سیدھی کر کے نہ بیٹھے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرماتا۔ اسی طرح
رکوع میں اپنی کمر کو سیدھی نہیں کرتا، جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس نماز کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جس میں رکوع اور سجود کے درمیان میں پیٹھ سیدھی نہ کرے۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے ابھی بالکل سیدھا نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا، وہیں سے راستے سے سجدے میں چلا جاتا ہے، اور دو سجدوں کے درمیان بھی یہ بالکل صحیح طریقے سے بیٹھ نہیں پاتا جس کو بیٹھنا کہا جاتا ہے، اور دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ایسی نماز ہے کہ جس نماز کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز تو پڑھ رہا تھا، لیکن اس نماز کے جو رکوع اور سجدے ہیں وہ پورے طریقے سے ادا نہیں کر رہا تھا۔ جب اس نے نماز پڑھ لی تو آپ نے اسے بلایا کہ بھائی اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ آ گیا، آپ نے فرمایا تیری نماز نہیں ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ تو اسی حالت میں جس طرح تو نمازیں یہ پڑھ رہا ہے، اگر تیری نمازیں ایسی ہی ہیں، اسی حالت میں اگر تو اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ تو فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر پر مرے گا۔ یعنی یہ تو حضور کا طریقہ نہیں، یہ تو آپ کی تعلیمات نہیں، تو گویا کہ نبی علیہ السلام کی تعلیم اور ان کے طریقے اور ان کی سنت سے ہٹ کر اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ یعنی اسی طرح ایک شخص نے نماز پڑھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ملاحظہ فرما رہے تھے، وہ نماز اس طرح پڑھتا کہ رکوع بھی اس کے مکمل نہ کرتا، سجدہ بھی ایسے جیسے ٹھونگ مار کے کرتا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمایا یہ اگر اسی حالت پر مر گیا تو ہماری ملت پر وہ اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگا بلکہ اس کے غیر پر گویا کہ یہ رخصت ہو جائے گا۔ پھر فرمایا جو رکوع پورا نہیں کرتا اور سجدہ میں ٹھونگ مارتا ہے، بس یوں گیا اور واپس آ گیا۔ اس کی مثال اس بھوکے کی ہے جسے ایک دو کھجوریں مل جاتی ہیں لیکن وہ اسے کام نہیں دیتی۔ ایک دو کھجوروں سے اس بھوکے کا کیا کام چلے کہ جس کو زوروں کی بھوک لگی ہوئی ہے، دو کھجوریں اسے کچھ نہیں کہتی، اس کا کام نہیں ہوتا۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، نماز تو پڑھنی ہی ہے، جہاں 5 منٹ لگے وہاں 6 لگ جائیں تو کیا حرج ہے۔ 1-2 منٹ کا فرق صرف پڑ جاتا ہے۔ جلد بازی سے ہوتا کیا ہے، ملتا کچھ نہیں، لیکن اگر اطمینان کے ساتھ تسلی کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، صرف جسٹ کوئی 2 یا 3 منٹ کا فرق پڑ جائے گا اور تسلی سے پڑھی ہوئی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی۔ اور جب یہ دنیا میں قبول ہو گئی تو سمجھیے کہ آخرت میں وہ شخص کہ جس کی نماز قبول ہے اور اعمال میں جس کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اس کے حوالے سے بھی بندہ کل بروز قیامت کامیاب ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمیں احکام نماز آتے ہوں کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، نماز میں رکوع کتنے ہیں، سجدے کتنے ہیں، قرات کتنی کرنی ہے، اور قرات کس کس رکعت میں فرض ہے اور کس رکعت میں فرض نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا درجہ کیا ہے، اور کوئی سورت جو ملاتے ہیں اس کا درجہ کیا ہے، اس کے بارے میں معلوم ہونا ضروری ہے۔ کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں، کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نماز میں کراہت کو پیدا کر دیتی ہیں۔ جب تک علم نہیں ہوگا کما حقہ مقبول نماز ہم پڑھنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ احکام سیکھیے۔ آئیے اپنے سلسلے میں چند نماز کے احکام کو بھی شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سلسلے میں ہم بات کر رہے تھے مکروہات صلاۃ کے حوالے سے، چند چیزیں ذکر کی گئی تھی۔ آئیے آج کے سلسلے میں بھی مکروہات کے بارے میں چند ایک چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر سجدے کی جگہ پر زمین پر کینکریاں ہوتی ہیں، پتھر، چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں۔ سجدہ کریں گے تو وہ پتھر ہمارے پیشانی پر لگیں گے، تو ایسی صورت میں نماز پڑھتے ہوئے کیا ہاتھ سے اسے صاف کر سکتے ہیں؟ فقہ کرام نے اس حوالے سے لکھا، کینکریاں ہٹانا نماز پڑھتے ہوئے یہ مکروہ تحریمی اور ایک ناجائز عمل ہے، مگر اس کی 1-2 صورتیں اور ہو سکتی ہیں کہ جس میں اس کی اجازت بھی مل جائے۔ مثال کے طور پر کینکریاں اتنی ہے کہ اگر انہیں صاف نہیں کرتے
تو جو سنت کے مطابق سجدہ ہوتا ہے وہ ہم ادا نہیں کر پائیں گے۔ تو پھر فقہا نے لکھا کہ ایک آدھ بار کی اجازت ہے، اسے صاف کیا جا سکتا ہے تاکہ سجدے میں جو سنت ہے اس کا لحاظ آسانی کے ساتھ ہو سکے، ورنہ بچنا بہتر ہے۔ اور اگر بغیر ہٹائے واجب سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا، یعنی پہلے تو بات صرف سنت کی تھی، لیکن اب بات یہ ہے کہ جو واجب کا درجہ ہے وہ بھی ہم نہیں پا سکیں گے، حالانکہ واجب پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر فقہا نے لکھا وہ کینکریاں کہ جو سجدہ واجب انداز میں جس طرح کیا جاتا ہے اس کو کرنے میں رکاوٹ ہیں، ان کو پھر ہٹا دینا یہ واجب ہوتا ہے، اگرچہ کہ ایک بار سے زیادہ مرتبہ ہی یہ کام کرنا پڑے۔ ایک حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو کینکری کو نہ چھوئے کہ رحمت اس کے مواجہاں میں ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کینکری نہ چھو، اور اگر تجھے ناچار کرنا ہی پڑے تو ایک بار تو کر لے۔ یعنی اس کے اوپر فقہا نے لکھا کہ جب سنت درجے کے مطابق سجدہ ادا نہ ہوتا ہو تو پھر ایسی صورت میں سنت کو پانے کے لیے ایک آدھ بار کی اجازت ہے اور اس کے علاوہ کی اجازت نہیں۔ اور پھر اگر واجب درجہ کے مطابق بھی سجدہ ادا نہیں ہو پائے گا تو ایسی صورت میں پھر ہٹانا واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ ایک بار سے زیادہ کی حاجت ہی کیوں نہ پڑ جائے۔ ایک حدیث مبارک کینکریاں چھونے کے حوالے سے اور بھی ذکر کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں کینکری چھونے کے حوالے سے، یعنی کینکریاں صاف کرنے کے حوالے سے جب سوال ہوا تو فرمایا ایک بار، اور اگر تو اس سے بچے تو یہ 100 اونٹنیاں ایسی کہ جو سیاہ آنکھوں والی ہیں یہ ان کے ملنے سے بہتر ہے۔ یعنی اگر ایک مرتبہ بھی نہ کرے تو تب بھی یہ بہتر عمل ہے۔ اور پھر اس کی مثال دیتے ہوئے گویا کہ ترغیب بھی دلائی تاکہ کوئی بھی شخص اس طرح کینکریوں کو نہ چھوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور مسئلہ آج کے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، نماز کے دوران انگلیوں کی کینچیاں بنانا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں داخل کر دینا، یہ کیسا ہے؟ اگر نماز ہے یا طواب نماز، یعنی نماز کا انتظار کر رہے ہیں یا نماز کے لیے آ رہے ہیں، اس دوران اگر یہ فعل کیا جائے تو فقہا نے لکھا کہ یہ فعل مکروہ تحریمی ہے، جبکہ اس کے علاوہ اگر حاجت کی وجہ سے ہو تو بلا کراہت یہ عمل جائز ہے، اور اگر بلا حاجت کیا تو پھر بھی مکروہ تو ہے، لیکن یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے جس طرح نماز اور طواب نماز کے حوالے سے ذکر کیا گیا، بلکہ یہ مکروہ تنزیہی ہوگا، یعنی تحریمی سے کم درجہ رکھتا ہے۔ نماز کے دوران کمر کے اوپر ہاتھ رکھ لینا کیسا ہے؟ فقہا نے اس کے حوالے سے لکھا ہے، کمر پر ہاتھ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی اس عمل کی بھی اجازت نہیں، یہ گناہ کا کام ہے، ایک ناجائز عمل ہے۔ دوران نماز کسی کو بھی یہ اختیار نہیں کہ وہ اس طرح کمر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جائے، بلکہ نماز کے علاوہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ کمر پر اس طرح ہاتھ نہیں رکھنے چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے، امام مسلم بن حجاج القشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اسے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے سے ممانعت ارشاد فرمائی۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں جسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کمر پر نماز میں ہاتھ رکھنا یہ جہنمیوں کی راحت ہے، یعنی جہنمی جب تھک جائیں گے، پریشان حال ہوں گے، تو وہ راحت کا احساس لینے کے لیے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جائیں گے، تو یہ جہنمیوں کی راحت ہے۔ اور جو جنت میں جانے والے افراد ہیں، جو ایمان والے ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ عمل
نہ کریں. اس لیے فرمایا کہ نماز کے علاوہ بھی یہ عمل نہیں کرنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے سلسلے میں ریکارڈڈ سوالات شامل کرتے ہیں. جی سوال چلائیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ تمام مسلمانوں پر جو عاقل و بالغ ہیں ان کے اوپر 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض ہے. فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے اور عشاء. یہ 5 وقت کی نماز تمام مسلمانوں کے اوپر جب دیگر شرائط پائی جاتی ہیں، یعنی عاقل ہیں، بالغ ہیں، تو ان کے اوپر نماز فرض ہے، خواہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو. نماز وہ فرض ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ بندے کے اعمال کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا تو قیامت کے روز اعمال میں سے سب سے پہلے فرض نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اس لیے نماز ترک نہیں کرنی چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور بے شمار مقامات پر نماز کے حوالے سے ذکر موجود ہے، اور اس سے مراد 5 نمازیں ہیں. اللہ کریم عمل کی توفیق دے. مزید سوال چلائیے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر سطر کا کوئی حصہ کھل جائے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں؟ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جن اعضاء کا ستر عورت یعنی چھپانا فرض ہے، ان میں کوئی بھی عضو اگر چوتھائی سے کم کھل جائے، یعنی اس عضو کی چوتھائی مقدار سے کم کھل گیا تو نماز ہو گئی. اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا یعنی اچانک سے کھل گیا تو فوراً ہی اس کو چھپا لیا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا نہ رہا، فوراً اس کو چھپا لیا تو نماز ہو جائے گی. اور اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار وہ عضو چوتھائی کی بقدر یا اس سے زیادہ کھلا رہا یا پھر جان بوجھ کر اتنا کھولا تھا، تو ایسی صورت میں اسے دوبارہ پڑھنا پڑے گا. پہلے ستر عورت کرے، اس عضو کو چھپائے، پھر اس کے بعد دوبارہ نماز ادا کرے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. دعا گو ہیں اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز. ہر عبادت سے برتر عبادت نماز.